جی السلام علیکم۔ میرا آج کا موضوع توہین ہے۔ توہین کو میں ریاست کے پرسپیکٹو میں اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ خصوصاً ایسی ریاستیں جو کہ ناکام ریاستیں ہوتی ہیں یا ناکام ہونے کی طرف جا رہی ہوتی ہیں، ان کی سب سے پہلی نشانی صاف ظاہر ہے یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی۔ وہاں سب سے کمزور چیز، سب سے بے وقت چیز اس ملک کا آئین ہوتا ہے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ بے وقت چیز اس ملک کے لوگ اور اس ملک کی عوام ہوتی ہے۔ بنیادی طور پہ تو آئین عوام ہی سے آتا ہے، بیسیکلی عوام کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے اکٹھے مل جل کے رہنے کا۔ لیکن ہمارا مقصد اس فلسفیانہ گفتگو میں جانا ہرگز نہیں ہے۔ میں صرف اور صرف توہین کے فلسفے اور نقطے کے اوپر قائم رہنا چاہتا ہوں کہ ناکام ریاستیں توہین کو کس طرح سے استعمال کرتی ہیں، کس طرح توہین کے اوپر ایک پورا انفراسٹرکچر کھڑا کرتی ہیں ریاست کا، اور وہ پورا انفراسٹرکچر صرف توہین کے اوپر کھڑا ہوتا ہے کہ توہین تھوڑی سی ہوتی گئی اور انفراسٹرکچر نیچے آ جائے گا، یہ لوگوں کے ذہنوں میں بھرا جاتا ہے۔ خوف کا ایک ماحول اور ایک فضا قائم کرنے کے لیے، لوگوں کو دبا کر رکھنے کے لیے، لوگوں کو اپنے پنجے کے اندر جکڑ کر رکھنے کے لیے، اپنے پاؤں کے نیچے دبا کے رکھنے کے لیے، تاکہ آپ جو چاہیں کریں، کرپشن کریں، لوٹ مار کریں، پاکستان کو جس حد تک لوٹ سکتے ہیں لوٹ کے وہاں سے وسائل کو پاکستان سے باہر منتقل کریں۔ یہ سارا کچھ کرنے کے لیے خوف کا ایک فضا قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور ناکام ریاست کے پاس دو ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی ہوتی ہے غداری، پہلے سٹیپ کے اوپر لوگوں کی وفاداری کے اوپر شک کرنا، لوگوں کی اپنے ہی وطن سے لوائلٹی، اس کے اوپر شک کا اظہار کرنا یا الزام لگانا غداری کا۔ یہ طاقتور لوگ جو ہوتے ہیں یہ ان لوگوں پہ لگاتے ہیں جو ریاست میں غلط کام کرنے والوں کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، تو ان کو غدار قرار دے کر ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ توہین کا ہوتا ہے۔ ریاست بذات خود، پاکستان کے اندر تو توہین کی بہت سے معاملات ہیں، ہم بہت توہین مذہب کی بات بھی دیکھتے ہیں، اور بہت سارے اداروں کی، لوگوں کی توہین ہوتی ہے۔ میرا موضوع صرف ریاست کے حوالے سے توہین ہے کہ ریاست کن کن چیزوں کو بنیاد رکھ کے توہین کا معاملہ لے کے آگے چلتی ہے۔ تو ریاست کے لیے چند چیزوں کو مقدس ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو یہ مقدس گائے، یہ تو مقدس چیز ہے، یہ وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ کوئی شخص ہو سکتا ہے، وہ کوئی پارٹی ہو سکتی ہے، وہ کوئی جگہ ہو سکتی ہے، وہ کوئی گھر ہو سکتا ہے، وہ کوئی گلی ہو سکتی ہے، وہ کوئی سڑک ہو سکتی ہے، وہ کوئی عمارت، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ کوئی گروہ ہو سکتا ہے کہ جی یہ تو مقدس ہے، اس کے اوپر بات نہیں کرنی، یہ بات کی تو یہ تو جی پھر وہ جو بات کرے گا اس کی جان، اس کو ختم کیے بغیر معاملات ہی آگے نہیں چل سکیں گے۔ بد دماغ لوگوں کا، بے ذہن لوگوں کا، اور وہ لوگ جو قابض ہو جاتے ہیں کسی ریاست کے اوپر اور پھر وہ ریاست کو ناکامی کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں مرحلہ بہ مرحلہ، ان کے لیے توہین ہی بنیادی چیز ہوتی ہے۔ اگر کسی چیز کی وقت نہیں ہوتی ایک ناکام ریاست کے اندر، تو وہ آئین اور قانون کی حکمرانی کی۔ اس ملک میں آئین کی بھی کوئی وقت نہیں ہوتی، اس ملک کے اندر قانون کی بھی کوئی وقت نہیں ہوتی، اور دوسری وہ چیز جس کی کوئی وقت نہیں ہوتی وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ عوام ہوتی ہے، جو مہنگائی میں، بے روزگاری میں پسے ہوئے، لا اینڈ آرڈر کی بدترین صورتحال کا مقابلہ کرتے ہوئے لوگ، روتے بلبتے لوگ، وہ ہر دن ایک قیامت کے دن کی طرح کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ریاست جو ہوتی ہے وہ صرف اور صرف توہین کے فلسفے بیچ رہی ہوتی ہے، اور انہی لوگوں کے جو بیچارے ان سارے صورتحال کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں بھی، ان میں سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں توہین کا وہ گڑا جاتا ہے۔ توہین کے ذریعے، توہین کے ہتھیار کے ذریعے جو ریاست ہے وہ اپنا خوف کا جو ایک ماحول ہے وہ قائم رکھتی ہے، لوگوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے، دبا کے رکھنے کے لیے، اور اس میں ان کا ساتھ دینے کے لیے بہت سے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ ریاست کے پاس وسائل ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو مفاد بھی دیتی ہے، اور بڑے ہی ٹیکٹکس کے ذریعے اس نظام کو چلاتی ہے، توہین کے نظام کو۔ کچھ لوگ ایسے پیدا کیے جاتے ہیں، صحافیوں کے اندر بھی، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے اندر بھی، انٹیلیجنسیا کے اندر بھی، جو اپیرنٹلی لبرل سوچ کے حامی ہوتے ہیں، جو فوج کے مخالف ہوتے ہیں، فوج کی مخالفت میں باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کی فوجیوں سے، طاقتور لوگوں سے، اسٹیبلشمنٹ کی، ضروری نہیں صرف فوج کے، ان کی دوستیاں اور تعلق ہوتی ہیں۔ جب مفاد چاہیے ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے فوج کو، تو پھر وہ ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں اور لکھتے ہیں
کہ ان سے رہا نہیں جا رہا ہوتا کہ جس طرح 9 مئی کو احتجاج متشدد ہوا تو لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر لوگوں نے حملہ کر دیا، تو اس کے بعد ان کے الفاظ ایسے جو لوگ تھے جو کہ توہین کے ریاست کے ہتھیار کے محافظ ہوتے ہیں، یہ لوگ اپیرنٹلی تنقید کر رہے ہوتے ہیں لیکن محافظ ہوتے ہیں، تو انہوں نے پھر کس طریقے سے وہ الفاظی جو ہے لفاظی کا استعمال کیا کہ کیا ہو گیا، کور کمانڈر کے گھر کے اوپر حملہ کر دیا گیا، یہ ہو گیا، یہ تو دفاعی ادارے کا سمبل تھا اور یہ تو بہت بڑی توہین ہو گئی، اور آپ کو ان کے الفاظ سے باقاعدہ بین کرتے، یہ خواتین بھی اور مرد بھی سب لوگ، یہ ہمارے جو مطلب ہے کہ اپیرنٹلی مخالفت کرتے رہے ہوتے ہیں فوج کی، تو وہ باقاعدہ کہتے ہیں جی وینڈیلائز کر دیا گیا، جی یہ تو جی کور کمانڈر ہاؤس کو، مطلب جو ہوا اس کو تو بیان کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے الفاظوں کے اندر سے باقاعدہ آپ کو ماتم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ ماتم کناں ہیں، ان کو یہ ثابت کرنے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ توہین ہو گئی ہے ایک جگہ کی۔ حالانکہ دیکھیں میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جناح اس کو کہا گیا، میڈیا کے ذریعے ایک انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی اور یہ چیز ثابت ہو گئی، ایک سے زائد ہسٹورین نے لکھا، یہ بات کہا کہ یہ جناح رہنا ضرور چاہتے تھے لیکن جناح سے بھی قبضہ کر لیا فوج نے، مطلب محمد علی جناح سے یہ فوج نے زبردستی لے لیا، اس کے اوپر بھی قبضہ ہے۔ تو یہ جناح تو بیچارے یہاں پہ مظلوم پارٹی تھے، لیکن توہین کیونکہ اٹیچ کرنی تھی تو پھر اس کو توہین ان لوگوں کے ذریعے اس خوف کے نظام کو مزید مضبوط کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا گیا، اور خیر ان لوگوں کے چہروں سے نقاب تو اترے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس طریقے سے توہین بیچی گئی کہ اگر کسی چیز کی وقت یا عزت نہیں تھی تو وہ صرف عوام کی تھی، باقی ہر چیز کی توہین۔ میں یہاں تک بات کروں گا، دیکھیں جو بھی لوگ لڑتے ہیں کسی بھی ملک کے اندر، اس ملک کے لیے لڑنے والے لوگوں کی عزت اور تکریم ہوتی ہے، وہ شہید ہوتے ہیں، وہ ان کو عزت دی جاتی ہے۔ اب بعض جگہ پہ ان کے مجسمے بھی لگ جاتے ہیں، اب وہ جو مجسمے لگ گئے، امریکہ کے اندر بھی بانیان جو بانی ہیں امریکہ کے، ان کے مجسمے لگے ہوئے ہیں، جب احتجاج ہوئے آج سے 2-4 سال پہلے لوگوں نے مجسمے توڑ دیے، کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ قوم یہ بتا دیں، کوئی بندہ یہ کیپٹل ہل کے اوپر اگر حملہ ہوا اور کارروائی ہوئی تو بالکل ہونی چاہیے تھی، وہ سمبل ہے ڈیموکریسی کا، اس کے ذریعے پورا نظام چلتا ہے، وہ آئین ساز ادارہ ہے، اس کے اوپر حملہ ہونا غلط بات تھی، جو بھی قانون ہے قانون کے مطابق کارروائی ہو رہی ہے۔ اگر کسی جگہ پہ کوئی روڈ کے اوپر ایک چوراہا ہے، چوراہے کے اوپر ایک وہ سمبل بنا ہوا ہے کسی چیز کا، اس کو کسی نے نقصان پہنچایا ہے تو اس کا جو بھی قانون ہے اس کے مطابق کارروائی ہو، لیکن نہیں ہو رہا، شہید کی توہین ہوئی ہے۔ ارے عزت، وقار اور توہین جو ہے نا، توہین اگر ہوتی ہے کسی کی تو وہ صرف زندہ لوگوں کی ہوتی ہے، زندہ انسانوں کی توہین ہوتی ہے، زندہ انسانوں کے علاوہ کسی کی کوئی اتنی وقت یا وقار وہ نہیں ہوتا کہ آپ جی مجسموں کو پکڑ کے یہ کہیں کہ جی اب اس کو، چونکہ یہ شہید تھا، وہ شہید ہے، شہید کی تو عزت ہے، اس مجسمے کے اوپر ایک احتجاج کرتے ہوئے شخص نے یا چند لوگوں نے کوئی نقصان پہنچا دیا تو آپ بالکل میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ قانون کے مطابق کارروائی کا مطالبہ، لیکن توہین یہ جہالت کی انتہا ہوتی ہے۔ وہ لوگ ذہنی طور پہ مفلس ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں، جو کہ توہین کا فلسفہ بیچ کے اپنے نظریاتی یا سوچ کی مخالفت رکھنے والے لوگوں کو بدترین سزا دلوانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پاکستان کی بدقسمتی کہ پاکستان کو انٹیلیجنسیا میں بھی ایسے لوگ ملے کہ جن کا چہرہ ہم نے 9 مئی کے بعد دیکھا کہ کیسے انہوں نے باقاعدہ ماتم کیا کہ وینڈیلائز ہو گیا جی کور کمانڈر ہاؤس، بجائے کہ اس وجہ کو تلاش کیا جاتا کہ جس وجہ سے لوگ اس حد تک گئے، اور وجہ یقینی طور پہ یہی تھی کہ آپ اگر گرفتار عمران خان کے خلاف اگر آپ کرپشن کے 2-3 میجر کیسز لوگوں کے سامنے رکھتے، لوگوں کو ایک ایک ثبوت کا پتہ ہوتا، ایک شخص بھی نہ نکلتا، میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک شخص بھی نہ نکلتا، مجھے بالکل یقین ہے مجھے 100 اختلاف ہو سکتا ہے پاکستان سے، پاکستان کی ریاست سے، پاکستان کے لوگوں کی سوچنے کے انداز سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں 100% یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران کے خلاف کرپشن کا ایک بھی ثابت شدہ کیس ہوتا، ایک بندہ بھی نہ نکلتا۔ صرف نفرت کی وجہ سے نشانہ بنانے کے لیے آپ توہین کا لفظ بار بار استعمال کر رہے ہیں، آپ اور کچھ نہیں کر رہے، آپ ہر گزرتے وقت کے ساتھ مہر ثبت کر رہے ہیں کہ ہم ایک ناکام ریاست ہیں، اور جو لوگ یہ سب کر رہے ہیں وہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں کہ جتنا جلد ہو سکے ہم اس کو ایک ناکام ریاست ثابت کریں۔ بہت جلد اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے۔